نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک مشہور و معروف آیہ مقدسہ قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، آپ کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم معاشرے کی یہ جو ناہمواری ہے اور اس میں قرآن یا اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ یہ ہے مقدسہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، علماء کرام سے پڑھتے بھی رہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ نے ایک پورا سلیبس دے دیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن الحمد سے والناس تک سارے کا سارا اس کا بنیادی موضوع ہی انسان ہے۔ انسان سے بات کرتا ہے بس، اور انسان سے کیا بات کرتا ہے؟ اس کی رہبری کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے ایک راہ دکھاتا ہے، اسے ایک معیار عطا کرتا ہے تاکہ اسے اپنا کر انسان کائنات میں باوقار ہو جائے، اسے ایک اعتبار مل جائے، ایک وقار مل جائے، اور وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ اس کے لیے کیا نمونہ ہے؟ فرمایا تمہارے لیے میرے معبود کی زندگی نمونہ ہے۔ اس زندگی کو اپنائے گا انسان تو اب وہ دیگر کائنات کے لیے، تمام تر مخلوقات کے لیے، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے بھی وہ ایک ماڈل بن جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ہم آسانیوں کی طرف جاتے ہیں، محنت کی طرف تو جاتے نہیں، اور ہم دیہاتی ماحول کے رہنے والے ہیں۔ زمیندار اگر اپنی کھیت میں محنت نہ کرے تو فصلیں نہیں اٹھاتا۔ جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ اسے اتنا پھل، اتنا اجر عطا کرتا ہے، اور اتنی ہی وہ فصل اٹھاتا ہے، اتنا ہی اسے نفع ملتا ہے۔ یہ ہماری پریکٹیکل لائف ہے، مگر اس کے باوجود ہم نے دین کے معاملے میں اس پریکٹس سے کوئی اثر نہیں لیا۔ جس طرح کسان محنت پر پھل اٹھاتا ہے، ایک ہی جگہ پر اگائی گئی ایک ہی جیسی فصل محنت کے بلبوتے پر مختلف ہوتی ہے۔ جس نے جتنی محنت کی اس نے اتنی اٹھا لی۔ تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انسان اور بطور خاص مسلمان بغیر محنت کے اسے پھل مل جائے گا۔ ہم جنت کی طلب کرتے ہیں، اللہ سے جنت مانگتے ہیں، تو جنت کس کے لیے؟ کہا متقین کے لیے۔ کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو متقین وہاں جنت میں جا کر بنیں گے یا یہاں بنیں گے؟ کدھر بنیں گے؟ تقویٰ کہاں اختیار کریں گے؟ متقی اور صالح کہاں ہوں گے کہ وہاں جنت ملے گی؟ تو وہاں جا کر تو صالح نہیں بننا، وہاں جا کر تو تقویٰ اختیار نہیں کرنا، وہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے متقی کی۔ وہاں تو دارالعمل نہیں ہے، دارالعمل یہ ہے ہم نے سیکھنا جو کچھ ہے یہاں سیکھنا ہے، پھر جنت کی طلب کرنی ہے سے کہ مولا ہمارے بس میں جو کچھ تھا ہم نے کر دیا ہے، اب تیرے کرم کے منتظر ہیں، تو ہمیں جنت عطا کر۔ مگر ہم کرتے کچھ نہیں اور جنت کے طالب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں آج اس بار گندم ہوئی، کیا وہ شخص جس نے اپنے کھیت میں گندم نہیں کاشت کی، نہیں بوئی تھی، وہ بھی درانتی لے کر ان دنوں میں گیا ہے گندم کاٹنے؟ بتائیے، وہ گیا ان دنوں گندم کاٹنے؟ جو کھیت خالی تھا جس کسان کا، سارے لوگ درانتیاں لے کر چل پڑے، وہ بھی درانتی لے کر گیا ہے کہیں؟ کیونکہ کامن سینس کی بات ہے، جب اس نے بیجی ہی نہیں تو کاٹے گا کیا؟ کاٹے گا کیا؟ اور اگر بھی پر جو نکل پڑے نادان درانتی لے کر، کوئی پوچھنے والا ہو کہاں چلے، کہے کہ میں تو گندم کاٹنے چلا ہوں،
کہاں سے بیجی تھی کا نہیں، بیجی تو نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے اس نے لگا دی ہوگی. تو اللہ ایسے لگاتا؟ بولیے نا، ایسے نہیں لگاتا، بیج نہیں پڑتی. تو یہ جو فصل ہے نیکی کی، آقا نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی یہاں جو بیجیں گے وہی وہاں کاٹیں گے. تو جنت متقین کے لیے، اور متقین تقویٰ کا پھل یہاں وہ بیج بیجنا ہوگا، تب جا کر وہاں جنت ملے گی. تو ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا، یہ فکر کرنا چھوڑ دی، اور یہی سبب ہے کہ آج ہم بے قرار ہیں، بے چین ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہماری حالت غیر ہے. ہم میں سکون نہیں، گھروں میں قرار نہیں، دل میں. تو یہ حالت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے. زندگی بہترین. اب اس زندگی میں اللہ رب العزت کے محبوب کے صرف 2 کام کیے آپ نے اپنی زندگی میں. آقا نے صرف 2 کام کیے. آپ حیران ہوں گے کہ پوری زندگی تو آپ کی کام کرتے گزر گئی، تو یہ 2 کام کیا؟ بھائی بنیادی طور پر صرف 2 کام ہیں. ایک عمل کا نام ہے عبادات، اور دوسرے عمل کا نام ہے معاملات. صرف 2 کام. کتنا سادہ سا سلیبس ہے ہمارا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. سلیبس سادہ ہے مگر اس سلیبس میں جتنے اترتے جائیں گے اتنے چڑھتے جائیں گے. 2 کام ہیں، ایک عبادات اور دوسرا بولیے معاملات. اب حضور کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ انگلیوں پر گنی جا سکتی. عبادات کتنی ہیں؟ ہم کتنی کرتے ہیں عبادات؟ وہ جو ارکان اسلام ہے وہ عبادات. وہ کیا ہے ارکان اسلام؟ سنے ہوئے نا، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ارکان اسلام ہے. یعنی یہ عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات بھی عبادت ہے، مگر اسے یہاں نہیں گنتے، کیونکہ زکات ہم اللہ کو نہیں دیتے. کسے دیتے ہیں؟ بندوں کو دیتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دیتے. نماز اللہ کو دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. روزہ اس کے لیے رکھتے ہیں، حج اس کے لیے کرتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ نماز، روزہ اور حج، یہ 3 جو اللہ کی عبادات ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادات نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی عبادات نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی کہانی کچھ اور ہے. ہماری جو بات ہو رہی تھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے جو زیتون کی، انجیر کی، طور سینا کی اور مکہ کی قسم کھائی ہے، تو وہاں اللہ خود نہیں رہتا. اللہ وہاں خود نہیں رہتا. اس نے کس کی قسم کھائی ہے؟ اس نے اپنے نبیوں کی قسم کھائی ہے. کس کی کھائی ہے؟ اپنے نبیوں کی قسم کھائی ہے، اس کی نہیں ہے. تو یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو حج ہے، اب حج کے دن آ رہے ہیں، لوگ دور دور جائیں گے، فاصلے طے کریں گے، خرچ کریں گے، حج کے لیے جا رہے ہیں، جائیں گے. مگر یہ 3 عبادتیں نکال لیں. باقی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہے، پوری حیات طیبہ، وہ کیا ہے؟ اب عبادت، نماز کب فرض ہوئی؟ کب فرض ہوئی؟ 10 نویں کو، جب حضور معراج پر گئے. اس سے پہلے 10 سال صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ 10 سال صحابہ نے کیا کیا؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی بیٹھے تو کہہ دیں گے. لیکن 10 سال کے بعد حضور کی نماز، اور حضور نے کل کتنے سال نماز پڑھی؟ 3 سال وہ اور 10 سال مکہ مدینہ کے، 13 سال نماز. روزانہ 5 نمازیں، 13 سال کی نمازوں کو گن لیں تو گنتی کی چند نمازیں بنتی ہیں. روزہ کب فرض ہوا؟ 2 ہجری کو فرض ہوا. تو کل 8 سال حضور نے روزے رکھے، 8 مہینے. 240 روزہ ہے حضور کا جو فرض روزہ ہے، اگر 30 کے حساب سے. یہ عبادت ہے. حج کتنے کیے ہیں آقا؟ صرف ایک حج کیا. پہلے بار حضرت صدیق اکبر کو بنا دیا امام اور پھر خود کیا. ایک حج کیا ہے. عمرے 4 کیے ہیں اور وہ بھی اسپیشل نہیں کیے، وہاں گئے تو کر دیے. تو یہ ہے حضور کی کل
بولیے عبادات. اگر حضور کے اسوہ کو اپنانے کا نام حضور کی عبادات کو اپنانا ہے تو وہ تو بس اتنی سی، وہ تو بس اتنی سی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پوری حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو حیات طیبہ میں یہ 3 کام عبادات ہیں. باقی آقا کا جو پل گزرا ہے وہ سارا بھی اپنا لیں تو یہ معاملات. وہ کیا ہے؟ معاملات. یتیموں کا خیال، مسکینوں کا خیال، ضرورت مندوں کا خیال، بیواؤں کے سر پہ چادریں دینا، اپنوں اور بیگانوں کو سہارے دینا، انہیں دلاسے دینا، مسکرا کر ملنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. پوری زندگی ہے حضور اکرم کی. نماز کا وقت ہے، تکبیر ہو چکی ہے، آقا پہنچ چکے، پیچھے کسی نے آواز دی، آقا مصلی پر نہیں آئے، وہیں سے پلٹ گئے اور اس کی آواز سنی. یہ معاملات ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تو باپ پیاسا مر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں تجھے اب پانی مانگنے کی سوچی ہے، میری تکبیر اولا قضا ہو رہی ہے. نبی کی تکبیر اولا چھوڑ کر جا رہے ہیں بات سننے، اور جب بات سننے گئے تو ظاہر صحابہ کھڑے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں. ایک عورت ہے، وہ بھی کافر ہے اور وہ بھی پاگل ہے. عورت ہے، کافر بھی ہے اور پاگل ہے. ہم تو دوسرے مسلک کے آدمی کو سلام دینا گوارا نہیں کرتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ سلام دینا گوارا نہیں. دوسرے مذہب کی عورت ہے، پاگل ہے، آواز دی ہے، نماز عصر کا وقت ہے، تکبیر ہو چکی ہے، آقا اس سے باتیں کر رہے. فاروق اعظم آگے گئے کافی دیر کے بعد، یا رسول اللہ یہ پاگل ہے، کہاں اس سے باتوں میں نہ گیا، نماز جا رہی ہے. میرے آقا نے جو جواب دیا نا وہ سننے والا ہے. آقا نے فرمایا فاروق اعظم، عمر، اگر میں بھی اس کی نہیں سنوں گا تو بڑے شہر میں اس کا سنے گا کون؟ میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ پھر اس پاگل عورت سے کہنے لگے کہ تجھے جب ضرورت پڑے بات کرنے کی اور تیری بات سننے والا کوئی نہ ہو تو آ جایا کر مجھ محمد سے بات کر لیا. ہمارے پاس باپ کو ماں کو پانی دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا، تکبیر اولا قضا ہو رہی ہے، تکبیر اولا قضا ہو رہی ہے. آقا کی ساری زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ. حضور ایک دن بیٹھے رات کو فرمانے لگے صحابہ کے درمیان کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے آواز دیتی اینڈ اس وقت جب میں خدا کی نماز میں مست ہوتا، مگر ہوتا، وہ آواز دیتی، وہ مجھے کہتی بیٹے محمد تعال، کہ بیٹا آؤ میرے پاس آؤ مجھے کام ہے، تو میں نماز چھوڑ دیتا ماں کے قدموں میں جا. تو ہماری مائیں، ہم اللہ پر بھی احسان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مخلوق پر بھی احسان کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو سجدے کر بیٹھے نا، پھر ہاتھ اٹھا کر دو، دعائیں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، وہ ساری کی ساری معاملے. جیسے ہم نے رشوت دے دی ہے، سجدہ کر دیا ہے، اب جو کچھ ہے وہ ہمارے والے کر. ہمارا کیا تعلق ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ؟ دوستو یہ سوچنا ہے. کہا تمہارے لیے ساری زندگی حضور کی بہترین نمونہ. تو عبادات، چند عبادات، اور باقی ساری حیات طیبہ حضور کے کیا ہے؟ معاملات. کیا ہے جی؟ معاملات ہے. آج ہمارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ درست ہے. ہمارا بھائی بھائی سے ناراض ہے، پڑوسی پڑوسی سے بیگانہ بھی ہے اور ناراض بھی ہے اور پریشان بھی ہے اس کی وجہ سے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ تو پھر کہاں بھی ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں. تو دوستو ہم نے چند عبادات، چند اعمال لے لیے، باقی ساروں کو چھوڑ دیا. اور یہ وہ وجہ ہے کہ آج معاشرے میں یہ بگاڑ اور یہ ناہمواری اس وجہ سے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کئی طرح کے بگاڑ ہیں نا، کئی طرح کی ناہمواریاں ہیں، سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، اقتصادی بھی ہیں. سب کی بنیاد صرف ایک، اخلاقی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، فکری بھی ہیں، علمی بھی ہیں. کئی اعتبار سے کئی بیماریاں ہیں اور ان کی بنیادی سبب حضور کے اسوہ کو نہ اپنانا ہے.
حضور کے اسوہ کو نہ سمجھنا ہے، حضور کے اسوہ کو نہ سمجھنا ہے. یہ جو نہ سمجھے ہم تو ہم ان بیماریوں کا شکار ہو گئے. بحیثیت مسلمان ہمارے دو طرح کے ہمارے کام ہیں. ایک وہ کام ہے جنہیں کرنے کا حکم ہے، اور ایک وہ کام ہے جن سے بچنے کا حکم ہے. دو کام. کتنے؟ صرف دو کام. ایک وہ جنہیں کرنے کا حکم، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا، روزہ رکھنے کا حکم ہو گیا، حج کرنے کا حکم ہو گیا، اسی طرح والدین کا خیال، پڑوسیوں کا، یہ باقی جتنے معاملات، یہ سارے احکام. اور نہ کرنے کے جو کام ہیں وہ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض، اناد، نفرت، کینہ، یہ جو اندر کی ہماری غلاظتیں ہیں اور کچھ باہر کی غلاظتیں ہیں اور آلائش، ان کو نہ کرنے کا حکم ہے. جو کام نہ کرنے والے ہیں انہیں نہ کرنا، اسے تقویٰ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ جو کام نہ کرنے والے ہیں انہیں نہ کرنا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. اور جو کرنے والے ہیں انہیں کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے. اور تقویٰ اسلام سے مقدم ہے. تقویٰ اسلام سے مقدم. یہ یاد رہے یہ بات. ایک کام ہے نہ کرنے والے، ایک ہے کرنے والے. نہ کرنے والوں کو نہ کرنا، ان سے بچنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. کیونکہ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا، اور مسلم کا معنی ہوتا ہے کرنے والا. اسلام یعنی جو کام کیا جائے. ایمان تو ہو گیا نا، مان لیا. اسلام ہوا کر لیا. تقویٰ ہوا بچ گیا. سمجھا رہی ہے نا؟ ایمان کا معنی ہے مان لیا، اسلام کا معنی ہے کر لیا، اور تقویٰ کا معنی ہے بچ گیا. اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تقویٰ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو. ہم نے ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہے بس ڈرنا ایسے رہے. یہ پورا سجاد کا ڈرانا ہوگا، ہوا نبی بلی آ گئی، فلانی سی آ گئی، ڈرانا ہے نا. اس طرح تو اللہ سے نہیں ڈرا جاتا. اللہ سے کیسے ڈرنا ہے؟ جیسے آپ اپنے کسی محبوب سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں اپنے محبوب سے؟ کہ کہیں کچھ ایسا نہ کر بیٹھے یا ایسا نہ کہہ بیٹھے کہ وہ ناراض ہو جائے. یہ ڈرنا ہوتا. کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے یا کوئی ایسی بات یا ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ وہ ناراض ہو جائے. یہ ڈرنا ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ وہ ڈنڈا لے کر کھڑا ہے اور مارے گا. تو اللہ رب العزت سے بڑھ کر بندے کا کوئی معبود ہے ہی نہیں. تو بندے کا ڈرنا یہ ہے کہ وہ ہر وقت جب بھی کوئی بات کرے، جب کوئی کام کرے، تو دیکھے کہ اس کا محبوب حقیقی اس پر راضی ہے کہ نہیں ہے. اور اگر راضی ہے تو کر دے، اسے اسلام کہتے ہیں. راضی نہیں تو بچ جائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں. اسے تقویٰ کہتے ہیں اور اسے مومن کہتے ہیں. اور مومن کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ صاحب ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان محبت کو کہتے ہیں. پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جملہ ہے یاری نہیں ہے چھولے نا وانٹے. تو ایمان اس وقت تک ایمان نہیں ہوتا، یہ چھولوں کی کھیتی ہوتی ہے، جب تک ہم اپنے محبوب سے اس طرح نہ ڈریں کہ جس طرح اس نے کہہ دیا سو کر دیا، اس نے روک دیا سو بچ گئے. بس یہ ہے محبوب. اور اس وجہ سے اسے ڈرنا تھا. ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ جہنم میں ڈال دے گا، ہم تو کرتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں. حالانکہ بندہ مومن کو نہ جنت کی ضرورت ہے نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے. بندہ مومن کو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا وہ جا رہی تھی راستے میں، ایک ہاتھ میں بالٹی ہے پانی کی اور ایک ہاتھ میں آگ ہے. راستے میں آدمی مل گیا، جاننے والا تھا. یوں تو کئی ملے نا، مگر جو جاننے والا تھا اس نے کہا رابعہ کہاں چلی ہو؟ اور ایک ہاتھ میں پانی ہے، دوسری میں آگ ہے، کدھر لے جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ پانی ہے. آگ سے کیا کرو گے؟ کہنے لگی میں اس سے اللہ کی جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں. اور یہ آگ کیوں لے کر جا رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ میں اس سے جنت کو آگ لگا رہا ہوں، اس کی جنت کو
آگ لگا دوں گی. کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ میں جب اس کی عبادت کروں، اس کی بارگاہ میں جھکوں، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، تو نہ جنت کے لالچ میں ہوں نہ جہنم کے خوف میں، بلکہ اس لیے اس کی عبادت کروں کہ وہ عبادت کے لائق، وہ عبادت کے لائق ہے. ارے اس نے اتنا کچھ دے رکھا ہے تو اب بھی اس کے علاوہ کوئی اور لائق ہے عبادت کے؟